یہ کہتا ہے جی میں دعوت کا کام کرتا ہوں، اس طرح جب یہ چیختا چلاتا ہے اور للکارتا ہے جیسا کہ یہ کوئی دشمنوں کو للکارتا ہے، مجھے یہ بتائے مقصد دین کا کسی کو غلط ثابت کرنا نہیں ہوتا، غلط ثابت بھی کریں پیار سے محبت سے سمجھائیں کہ اگلے کی ایگو ہرٹ نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ اس کی ایگو ہرٹ ہوگی تو وہ پھر آپ کی بات نہیں سنے گا، آپ کی بات سن بھی لے گا، سچ بھی ہوگی مانے گا نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ دین کے قریب نہیں کر رہے، دین سے دور کر رہے ہیں اور دوسروں کو۔ جو مخالف ہیں آپ کا اخلاق ایسا ہونا چاہیے، آپ کی بات کرنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ جو آپ کا مخالف ہے وہ بھی آپ کا معترف ہو جائے، وہ بھی آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے اور وہ آپ کی طرف مائل ہو، نہ کہ آپ سے بدظن ہو اور آپ سے متنفر ہو جیسا کہ تم کرتے ہو لوگوں کو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا طریقہ کیا تھا وہ میں آپ کے سامنے کچھ قرآن و حدیث کے حوالے کے ساتھ بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا طریقہ کیا تھا، جو کہ انجینئر مرزا کی تبلیغ کا طریقہ نہیں ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 ہے، جس کا اردو ترجمہ و مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا طریقہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ آل عمران 159 سورت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو لوگ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے۔ دوبارہ سناؤں، اے نبی، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن میں، سورہ آل عمران کی 159 سورت ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو لوگ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے۔ اب میں کیوں منتشر ہوا ہوں؟ میں بھی اسی لیے منتشر ہوا ہوں اس کے ارد گرد سے۔ آپ مجھے اس کے ارد گرد کہیں نظر نہیں دیکھیں گے، اور میں یہ گوارا بھی نہیں کرتا کہ اس بندے کے ساتھ میری فوٹو ہو، جیسا کہ اگر کسی نے پرسنلی ایک فوٹو بنوائی ہوئی نا اس کے ساتھ کھڑے ہو کے، اللہ نہ کرے میری وہ تصویر بن جاتی تو میں وہ چیز کیسے مطلب کہ وہ ختم کرتا، وہ سوشل میڈیا پر اگر میں لگا دیتا وہ، تو اللہ جو کرتا ہے نا وہ بہتر کرتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر شخص کو ایک جیسا طریقے سے دعوت دیں، ایک طرح سے رگڑ دے سب کو، اور جس طرح آپ ایک ویڈیو میں بنا کے سب تک وہ ویڈیو جاتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تبلیغ جو ہے نا وہ ہر بندے کے عقل کے مطابق، اس کے مزاج کے مطابق اور اس کے نالج کے مطابق آپ اس پر ورک کریں، پھر یہ تبلیغ ہوتی ہے، پھر ہی وہ بندہ جو ہے نا اسلام کی طرف راغب ہوتا ہے یا اپنی اصلاح کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں یہ فرماتا ہے، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ اب اس میں نا حکمت اور نصیحت کے ساتھ بلانے کا کیا مطلب ہے، اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی پراپر سمجھ آ جائے۔ میں ایک بیان سن رہا تھا طارق جمیل صاحب کا، طارق جمیل صاحب بتا رہے تھے کہ عامر خان جو ہے نا، عامر خان وہ ان کو ملا کہیں وہاں وہ حج پر یا عمرہ پر آیا ہوا تھا، تو ان کو ملا مسجد میں، نماز کا ٹائم ہوا تو سب ظاہر ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے، کیپ رکھتے ٹوپی اوپر سر پہ، تو عامر خان نے طارق جمیل صاحب سے یہ پوچھا کہ مجھے ٹوپی پہننی پڑے گی نماز کے لیے، تو انہوں نے ان کی طبیعت کو سمجھتے ہیں، ان کے مزاج کو سمجھتے ہیں، وہ جیسا کہ ان کا ایک وہ بیک گراؤنڈ ہے، ان کا پروفیشن ہے، تو چونکہ طارق جمیل صاحب کو آئیڈیا تھا کہ اس کو تھوڑا سا ناگوار لگے گا یہ ٹوپی پہننا، ایک دم سے اس پر برڈن نہیں ڈالا، اس کو بولا کہ کوئی بات نہیں تم ایسی نماز پڑھ لو۔ لیکن وہ جب نماز پڑھنے لگا تو اس کے من میں خیال آیا، یار جب نماز ہی پڑھ رہا ہوں تو کیا ہے، سب نے پہنی ہوئی ٹوپی میں بھی پہن لیتا ہوں۔ اس نے ٹوپی پہن کے نماز پڑھ لی۔ یہ ہوتی ہے بات، تبلیغ سیکھنی ہے تو طارق جمیل سے سیکھو، اور جو مسائل ہیں، مسائل پر اگر وضاحت سیکھنی ہو تو وہ مفتی طارق مسعود سے سیکھو۔ تبلیغ کے حوالے سے مولانا طارق جمیل صاحب آئیڈیل پرسنالٹی ہیں، اور شرعی مسائل کی وضاحت کے لحاظ سے
میرے نزدیک مفتی طارق مسعود سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ دعوت کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک دم سے نا کسی پر بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ برڈن ڈال دیں، اس کو آہستہ آہستہ، جیسا کہ یہ مثال بھی وہیں پہ فٹ ہو رہی ہے، طارق جمیل صاحب نے جیسا کہ اس کو کہا ٹھیک ہے جی تم ایسے ہی پڑھ لو، اگر اس کو ایک دم سے کہہ دیتے نہیں جی ٹوپی کے بغیر تو نماز ہونی نہیں ہے، ٹوپی آپ پہنو، ٹوپی پہننا ضروری ہے، تو پھر وہ ہو سکتا تھا بزن وہ کہتا یار یہ کیا کیا کرنا پڑے گا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، یہ ہوتی حکمت بصیرت کے ساتھ، اور ایک دم سے نہ برڈن ڈالا، آہستہ آہستہ آپ اس کو اسلام کی طرف راغب لے کر کے لاؤ، اور وہ بہت حد تک انسان پھر وہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس طرح اگر ایک دم سے آپ سارا اس پر اسلام نافذ کر دو گے تو پھر جو ہے نا وہ مشکل ہوگا اس کے لیے اور بدظن ہو سکتا ہے۔ اور ایک ڈیفینیٹ سی بات ہے، جب انسان حق بات کرتا ہے یا حق کے لیے کوئی سٹرگل کرتا ہے تو مشکلات آتی ہیں، لوگ بھی مشکلات کھڑی کرتے ہیں، تو وہاں پر کیا کیا جائے، وہاں پر صبر کیا جائے، صبر کے ساتھ حوصلے کے ساتھ جو ہے نا ان چیزوں کو فیس کیا جائے، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے ہے، طائف میں جو ان کے ساتھ ہوا، اس قدر لہو لہان ہوئے کہ ان کے جو جوتے مبارک تھے خون سے وہ بھر گئے۔ تو یہ سوچ سکتے ہیں آپ، پھر بھی جو ہے نا انہوں نے بد دعا نہیں کی، حالانکہ وہ بد دعا کرتے تو سارے وہ نیست و نابود ہو جاتے۔ اس کے علاوہ جو دعوت کا، تبلیغ کا جو طریقہ ہے، میتھڈ ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو موقع دیا جائے بات کرنے کا، سوال کرنے کا، جو آپ سے اختلاف رکھتے ہیں ان لوگوں کو موقع دیا جائے بات کرنے کا، سوال کرنے کا، جو جن کو نالج نہیں ہے یا جو آپ سے اختلاف رکھتے ہیں، تاکہ ان کا نالج ایکسپینڈ ہو اور آپ کے نالج ان تک ٹرانسفر ہو، اور جہاں پر اختلاف ہو وہ کلیئر ہو، اور آپ کا جو میسج ہو وہ لوگ اڈاپٹ کریں، تاکہ آپ کا جو، اگر آپ حق پہ ہیں تو تاکہ ان کو سمجھ آئے اور پھر وہ اس کو اپنا لے۔ آپ کیا ہیں، اب انجینئر مرزا کیا کرتا ہے، یہ کبھی مناظرے میں نہیں بیٹھتا، کبھی جو ہے نا وہ اس طرح اگر ٹھیک ہے یہ حق پہ تو دوسروں کی اصلاح کرے نا، دوسروں کو غلط ثابت کرے، ان کی اصلاح کرے، اس کے اندر وہ درد ہی نہیں ہے، اس کے اندر احساس ہی نہیں ہے کہ جو کوئی مشرک ہے شرک کر رہا ہے وہ جہنم میں جا رہا ہے، یہ اس پر کتوں کی طرح بھونکتا ہے، چلاتا ہے جی شرک کر رہا ہے تو شرک کر رہا ہے۔ بھائی اس طرح تھوڑی اصلاح ہونی اس کی، اس طرح تھوڑی یہ تبلیغ کا طریقہ ہے، اس کو پیار سے، طریقے سے، محبت سے، عزت سے سمجھاؤ کہ یار یہ غلط ہے اور اس کا یہ نقصان ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ بیٹھو، اور جو عالم ہیں دوسرے آپ کے اختلاف رکھنے والے آپ سے، ان کے سامنے بیٹھو، عزت سے بات کرو، عزت سے، حوصلے سے سنو۔ لیکن انجینئر مرزا میں کسی بھی مخالف بندے اپنے سے اختلاف رکھنے والے بندے کی بات سننا اس کے طبیعت میں ہی نہیں ہے، وہ سن ہی نہیں سکتا۔ یہ میں دیکھ لیا، انہوں نے اپنے وکلا کو جس طرح سے ڈیگریڈ کیا، وکلا نے تو نصیحت کی تھی کہ یار تم احتیاط کرنا تاکہ تمہیں کوئی مصیبت نہ پڑ جائے دوبارہ، جس پر انجینئر مرزا نے جو ادھم ہی چایا، جو اس نے ریئیکٹ کیا، جو اس نے رسپونڈ کیا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اگر آپ وہ دیکھ لینا تو آپ کہیں کہ یہ کیسا بچپنا ہے، کیسا بچگانا ہے، کیا یہ ایک عالم دین ہو سکتا ہے، کیا یہ ایک دینی ریپریزنٹیٹیو، کیا یہ بیہیویئر ہے، طریقہ ہے؟ اور یہ میں کہوں گا کہ اس سے تو ایک جاہل انسان بہتر ہے، جس کو ایک جانور بھی بہتر ہے، کہ ایک جانور کے ساتھ آپ حسن سلوک کریں گے، اس کے ساتھ احسان کریں گے، وہ بھی آپ سے مانوس ہو جاتا ہے، وہ بھی آپ کی قدر کرتا ہے، وہ بھی، اس کو بھی پتا ہوتا ہے اس نے میری جان بچائی ہے یا اس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، اچھائی کی ہے، تو وہ بھی آپ کی قدر کرتا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ یہاں تک کہ جنگلی جانور جو خونخوار جانور ہیں، آدم خور جانور ہیں، وہ بھی اس لیول تک جو ہے نا آ جاتے ہیں کہ جو کوئی ان کی جان بچاتا ہے تو وہ اس کو کچھ نہیں کہتے، اس کو نقصان نہیں پہنچاتے، اس کے ہمدرد بن جاتے، اس کے دوست بن جاتے۔ لیکن یہاں پر کیا ہے، انجینئر مرزا اپنے ہی محسنوں کو دشمنوں کی طرح ٹریٹ کرتا ہے۔ اور میں اب زیادہ کسی کے بارے میں بات تو نہیں کروں گا کہ کس کے ساتھ اس نے ایسا کیا ہے، کیونکہ اس طرح اس شخص کا مذاق بن جائے گا، لوگ اس کو کہیں گے جی تم نے تو اس کی خاطر بڑی دشمنی مول لی اور تمہیں یہ سلا ملا۔ اور مجھے منع کیا گیا باقاعدہ ان لوگوں کی طرف سے کہ یار اس طرح ہماری بات کو جو ہے آپ نے پبلک نہیں کرنا، کہ ہمارے ساتھ اس نے اس طرح مس کنڈکٹ کیا ہے، ہماری بے قدری کی ہے اور ہمیں ڈیگریڈ کیا ہے،
تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو وہ نہیں کروں گا، ڈسکلوز نہیں کروں گا کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا، لیکن اب میں نے آپ کے سامنے یہ تو بتانا ہے کہ یار اس طرح کی یہ ہوا کیونکہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کو پتا ہے اکیڈمی میں کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ اور تبلیغ کا یہ طریقہ ہے کہ اس میں سختی نہیں ہے، سختی کی بجائے آپ نرمی سے اور آسانی والا معاملہ کریں اور محبت سے پیش آئیں، عزت سے پیش آئیں، تبھی لوگ آپ سے مانوس ہوں گے، آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں گے، اور تبھی آپ اپنا میسج کنوے کر سکتے ہیں، اور وہ اگلا بندہ بھی تبھی آپ کی بات سن کر وہ ایڈاپٹ کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، کردار کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ کی ہے، نہ کہ سختی کے ساتھ، جبر کے ساتھ، ظلم کے ساتھ اور سخت مزاجی سے نہیں کی۔ اور یہ طریقہ جو ہے نا، جو انجینئر مرزا کا ہے، یہ سنت کے بالکل خلاف ہے، یہ تبلیغ کا طریقہ نہیں ہے۔ اس طرح لوگوں کو یہ دین سے اور دور کر رہا ہے، اور مزید دور کر رہا ہے لوگوں کو، اور یہ دین کے قریب نہیں لا رہا، اور دین میں مزید تفریق کا باعث بن رہا ہے۔ اس سے امت متحد نہیں ہوگی، اس سے امت مزید بکھرتی ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے 6125 اور صحیح مسلم میں ہے 1734۔ اس کا مفہوم ہے، جو اردو ترجمہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں: آسانی پیدا کرو، سختی نہ کرو، خوشخبری دو، نفرت نہ دلاؤ۔ اب یہاں کیا ہے، انجینئر مرزا تو نفرت ہی دلاتا ہے، اور اسرا جو ہے وہ بلیم کرتا ہے اور نفرت انگیز بیانات جاری کرتا ہے مخالف لیے، اور ان لوگوں کے لیے جو دین کے حوالے سے جو نام رکھتے ہیں، چاہے وہ غلط ہیں یا صحیح ہیں، لیکن آپ ان کو اس طرح سے جب تضحیق کرو گے اور ان کی اس طرح سے ان کو آپ عزت نہیں دو گے، تو جو لوگ ان کے ماننے والے ہیں وہ آپ کی بات کیسے سننے کو تیار ہوں گے؟ وہ تو آپ کو جو ہے نا، وہ آپ پر گستاخی کا فتویٰ لگائیں گے پھر۔ اور آپ کو کیا ضرورت ہے کسی کی گستاخی کرنے کی، کسی کو تضحیق کرنے کی، چاہے وہ غلط بھی ہے؟ آپ اپنا تبلیغ کا کام کریں، آپ میسج کنوے کریں، اور آپ جو ہے وہ لوگوں کو راہ راست پہ لانے کی جو ہے نا وہ کوشش کریں، کیونکہ تبلیغ جو ہے نا، وہ تبلیغ کی بنیاد کیا ہے؟ تبلیغ کی بنیاد وہ درد ہے، وہ ہمدردی ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے ہمارے دل میں جاگتا ہے۔ اور جیسا کہ میں بھی یہ درد دل رکھتا ہوں، اور اسی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو شرک سے بچاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے غمگین ہوتے تھے، کتنے غمزدہ ہوتے تھے، افسوس کرتے تھے جب کوئی کافر مر جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کرتے تھے کہ اب یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جا رہا ہے۔ تو لیکن انجینئر مرزا، مجھے یہ بتاؤ، کیا تمہارے دل میں ہمدردی ہے؟ میں نے تو آج تک نہیں دیکھی کہ کبھی تم نے رو کے کسی مشرک کو، کسی شرک کرنے والے کو یہ کہا ہو کہ اللہ کے بندے اللہ کی طرف آؤ، یہ شرک ہے، ایک طریقے سے سمجھایا ہو، ایک حکمت سے اور درد مندانہ اپیل آپ نے کی ہو۔ تم تو کتوں کی طرح بھونکتے ہو، تم کتوں کی طرح حاملہ آور ہوتے ہو لوگوں پر، اور یہ کوئی تبلیغ کا طریقہ ہے؟ یہ بالکل تبلیغ کا طریقہ نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ تم قرآن و سنت کی بات کر کے لوگوں کو اپنی طرف مانوس تو کر سکتے ہو، لیکن خود قرآن و سنت پر عمل کرو، تبھی تمہاری بات میں اثر ہوگا، تبھی تمہارے مخالفین تمہاری بات مانیں گے۔ لیکن تمہیں مخالفین سے بات منوانا تمہارا مقصد ہی نہیں ہے، تمہارا مقصد تو اختلاف رکھنا ہے، اور اختلاف رکھنے میں تمہیں جو مزہ آتا ہے وہ مجھے پتہ ہے۔ اختلاف رکھنے میں اس بندے کو اتنا زیادہ مزہ آتا ہے کہ یہ بیٹھے بیٹھے بندے کو کہہ دیتا ہے اور انجوائے کرتا ہے۔ طاہر ایوبی صاحب، اچھا یہ تو کوئی ایسی بات ہے، ایسی نہیں ہے کہ جس کو میں جو ہے نا وہ نہ بتاؤں۔ طاہر ایوبی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کے رائٹ سائڈ پہ، تو انہوں نے بولا، ایوبی صاحب آپ کو پتہ ہے یہ صلاح الدین ایوبی نے وہ فلاں یونیورسٹی جو ہے نا وہ اس پر قبضہ کر کے اس کا نام فلاں سے فلاں چینج کر دیا تھا، تو یہ جو بہت ظالم تھا، جابر تھا، آپ کو پتہ ہے؟ اب ایوبی صاحب کا تو کیونکہ وہ نسبت ہے اور سلسلہ وہ کدھر رکھتے ہیں، ان کو خواہ مخواہ بیٹھے بٹھائے جو ہے نا وہ رگڑ دیا، اور ایک کر کے یہ بات کر کے وہ اس طرح ایزی ہو جاتے ہیں جیسے کوئی بندہ بیت الخلاء سے جو ہے نا وہ جو ہے نا فارغ ہو کے ایزی نہیں ہو جاتا، ایسے یہ ایزی ہو جاتے ہیں اس طرح کی بات کر کے۔ انجینئر مرزا ایک بے ادب انسان ہے، اور جس نے علم تو حاصل کیا ہو اور ادب حاصل نہ کیا ہو، وہ علم جو ہے نا اس کے لیے وبال بن جائے گا، اس کے لیے جو ہے نا وہ نجات کا ذریعہ نہیں ہوگا، اس کے لیے بجائے الٹا وہ وبال بن جائے گا۔
تو میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا عابد، سب سے بڑا زاہد کون تھا؟ عالم تو کہتے ہیں علم رکھنے والے کو، اور عابد عبادت کرنے والا سب سے بڑا، اور زاہد جو پرہیزگار ہے، جو گناہوں سے بچنے والا سب سے بڑا کون تھا؟ ابلیس تھا، جو جن ہوتے ہوئے بھی جس نے فرشتوں کا مقام حاصل کر لیا تھا۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کون انسان ایسا ہے جو اس قدر عبادت کر لے، اس قدر گناہوں سے بچ جائے، اور اس قدر علم حاصل کر لے کہ وہ فرشتوں کی صف میں شامل ہو جائے؟ نہیں ہو سکتا کوئی انسان۔ لیکن وہ ابلیس تھا، وہ جن تھا جس نے یہ مقام حاصل کیا تھا، لیکن اس کے پاس کیا تھا؟ اس نے کس چیز نے اس کو زیرو کیا، کس چیز نے اس کو مردود کیا؟ وہ کیا تھا؟ وہ اس کا غرور تھا، وہ اخلاق کے خلاف تھا، وہ جو حسن اخلاق کے خلاف تھا، اس کا غرور تھا، تکبر تھا، اکڑ تھی، اس نے اس سارے اس کے کرے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ اب یہاں پر انجینئر مرزا، یہ تکبر جو ہے نا، یہ بد اخلاقی میں ہی آتا ہے۔ حسن اخلاق میں یہ ہوتا ہے کہ عاجزی انسان اختیار کرے، اور عاجزی واحد وہ ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے، ہر چیز کا مالک ہے، لیکن صرف ایک چیز ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے، وہ ہے عاجزی۔ اور عاجزی وہ چیز ہے جو انسان کو سوٹ کرتی ہے، جو انسان پر زیب دیتی ہے، اور جب انسان میں عاجزی نہ ہو تو وہ انسان خوبصورت نہیں لگتا، اور اکڑ انسان میں بالکل تکبر جو ہے وہ زیب نہیں دیتا۔ اور یہ میرا شعر ہے، اور بڑا پرانا شعر ہے: شمع علم سے طبیعت میری مانوس ہو، میری زندگی یا رب مثل فانوس ہو۔ اب میں اختتام کرتا ہوں علامہ اقبال کے اس شعر سے، جس میں علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں: عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری۔ تو دوستو، انسان جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کے پاس جتنا مرضی حسن ہے، جو بھی ہے، علم ہے، کچھ بھی ہے، لیکن جب تک وہ عمل نہیں ہے نا، وہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، بلکہ وہ وبال جان ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ حساب مانگے گا، تجھے یہ علم دیا گیا تھا، تو نے عمل کیوں نہیں کیا؟ جو جاہل ہوگا نا، جس کے پاس علم نہیں ہوگا، اس سے یہ سوال ہوگا کہ تم نے علم حاصل کیوں نہیں کیا؟ اور جس نے علم حاصل کیا لیکن اس پہ عمل نہ کیا، تو اس سے یہ باز پرس ہوگی کہ تم نے اس پہ عمل کیوں نہیں کیا، علم پہ تم نے جانتے ہوئے بھی اس بات پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ جیسا کہ انجینئر مرزا عمل نہیں کرتا، اور خود قرآن و سنت کی تعلیم دیتا ہے، اور بڑے ریفرنسز دیتا ہے، اس کتاب میں یہ لکھا وہ لکھا۔ اب جو یہ میں نے ریفرنسز دیے ہیں قرآن سے، احادیث سے، ان کو تم کیسے جھٹلا سکتے ہو؟ انجینئر مرزا، اگر تم میں ذرا بھر بھی شرم ہے، غیرت ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم نے غلط کیا ہے، تم سے غلطی ہوئی ہے جانے میں یا انجانے میں، تو تم اصلاح کرو، اپنی توبہ کرو، اور اپنے رویے کو بدلو، اور اپنے تبلیغ کے جو صحیح انداز ہے اس کو اپناؤ، اور لوگوں کو متنفر نہ کرو، لوگوں کو باغی نہ کرو، اور لوگوں میں نفرتیں نہ بیجو۔ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، ان میں نفرتیں پیدا نہ کرو، ان میں اتحاد پیدا کرو، ان میں اتفاق پیدا کرو، اور جو ڈیفرنسز ہیں ان کو ختم کرو۔ تم کیا ہو کہ تم ڈیفرنسز ڈھونڈتے ہو، جیسے مکھی گند پر بیٹھتی ہے، اس طرح تم ڈھونڈتے ہو کہ کہاں کہاں میں بھونکوں، کہاں مجھے بات ملے بھونکنے کو، اس کے خلاف، اس کے خلاف، اس کے خلاف، کسی کو تم نہیں چھوڑتے۔ تمہاری مثال ہی جو ایک حویلی میں بندھا ہوتا ہے، اور ہر گزرتے ہوئے بھی آتے جاتے انسان پر بھونکتا ہے۔ تم اکیڈمی میں اپنی میں بندھے ہوئے جو ہر انسان پر بھونکتے ہو، ہر فرقے پر، ہر چیز پر بھونکتے ہو، لیکن اس بھونکنے کا مقصد تمہارا اصلاح ہرگز نہیں ہوتا۔ اصلاح سے جب آپ کوئی بات کرنی ہو تو وہ اس کا یہ انداز نہیں ہوتا۔